بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے پچھلی قسط میں دیکھا کہ کس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کی دعوت پر اور پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی حق کی راہ پر قائم رہنے کا عزم کیا۔ آپ کا قافلہ، جس میں آپ کے اہل خانہ، بچے اور چند باوفا ساتھی بھی شامل تھے، دھیرے دھیرے کوفہ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یہ سفر کوئی عام سفر نہیں تھا، بلکہ ایک غیر معمولی عزم اور قربانی کا سفر تھا۔ ہر قدم پر یہ ثابت ہو رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کسی بادشاہت کے لیے نہیں، بلکہ دین حق کی سربلندی اور بگاڑ کو درست کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ راستے میں ہی امام حسین علیہ السلام کے قافلے کا سامنا حر بن یزید ریاحی کی فوج سے ہوا۔ حر ابھی یزید کی فوج کا کمانڈر تھا۔ اس نے ابھی سچے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ مسلمان تھا نام سے، لیکن اس کے دل میں ابھی اہل بیت کی محبت داخل نہیں ہوئی تھی۔ یہ فوج آپ کا راستہ روکنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے سفر کا مقصد واضح کیا کہ وہ کسی جنگ کے لیے نہیں، بلکہ اہل کوفہ کی دعوت پر آئے ہیں۔ حر بن یزید کو حکم تھا کہ وہ آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ ایک جال ہے اور کوفہ میں حالات اب سازگار نہیں رہے۔ ایک حدیث یاد آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ امام حسین کا یہ عمل اس حدیث کی عملی تصویر تھا۔ حر بن یزید نے آپ کو ایک ایسے مقام کی طرف جانے پر مجبور کر دیا جہاں پانی اور پناہ گاہ کی کوئی صورت نہ تھی۔ یہ مقام تھا کربلا۔ بالآخر 2 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ یہ ایک بے آب و گیا صحرا تھا جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی۔ اس صحرا کی ریت نے آگے چل کر تاریخ کی سب سے عظیم قربانی کا مشاہدہ کرنا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اس سرزمین پر قدم رکھا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے اس جگہ کا نام پوچھا۔ جب انہیں بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے تو آپ نے فرمایا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہاں ہمارا خون بہے گا اور یہاں ہمارے اہل بیت کی شہادت ہوگی۔ یہ روایت مختلف تاریخی مصادر میں موجود ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں مستقبل کی پردہ کشائی ہوئی اور امام علی مقام نے اپنی منزل کو پہچان لیا، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید اس حدیث کو جانتے تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین کی پیدائش پر اللہ کی طرف سے جبرائیل نے سنائی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کو ایک مٹی دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہ مٹی کربلا کی مٹی ہے۔ یا رسول اللہ، جس دن یہ مٹی خون کے اندر تبدیل ہو گئی، سمجھیے گا کہ اس دن آپ کا نواسہ، آپ کا لختے جگر شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی اپنی ایک زوجہ محترمہ کو دی اور فرمایا کہ یاد رکھنا، جس دن یہ مٹی سرخ ہو گئی، سمجھنا اس دن میرا لختے جگر، میرا حسین اس دنیا کو چھوڑ چکا ہے۔ کربلا میں پہنچتے ہی یزیدی لشکر نے امام حسین اور ان کے مختصر سے قافلے کو گھیر لیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ لشکر کی تعداد بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی۔ ادھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 یا کچھ روایات کے مطابق میکسیمم 100 کے لگ بھگ افراد موجود تھے، جن میں آپ کے اہل خانہ، بچے اور چند مٹھی بھر باوفا ساتھی بھی شامل تھے۔ اس وسیع لشکر کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی صورت امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت پر مجبور کیا جائے۔ 7 محرم کو یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کے خیموں تک جانے والے پانی کے راستے کو بند کر دیا۔ فرات کا دریا قریب ہی بہہ رہا تھا، لیکن امام حسین کے قافلے پر اس سے پانی لینے پر سخت پابندی لگا دی گئی تاکہ انہیں بیعت پر مجبور کیا جا سکے۔ یہ ایک انتہائی ظالمانہ اقدام تھا جو انسانیت کے تمام اصولوں کے خلاف تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انسانوں سے اچھی بات کہو، اور پانی جیسی بنیادی ضرورت سے محروم کرنا انسانیت کے خلاف بدترین سلوک تھا۔ امام حسین اور ان کے اہل و عیال، جن میں چھوٹے بچے بھی شامل تھے، پیاس کی شدت سے بے حال ہونے لگے تھے۔ یہ ایک ایسا امتحان تھا جس میں امام حسین علیہ السلام کی ثابت قدمی اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی انتہا دیکھی جا سکتی تھی۔ آپ کے ساتھیوں نے بھی صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آپ
کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو یزید کی بیعت کر کے ذلت کی زندگی قبول کر لیں یا حق پر قائم رہتے ہوئے شہادت کا انتخاب کریں۔ امام حسین نے دوسرا راستہ چنا۔ اس شدید ترین محاصرے اور پیاس کی حالت میں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور صبر کا پیکر نمایاں تھا۔ آپ نے نہ کوئی سمجھوتا کیا اور نہ ہی اپنے ارادے سے پیچھے ہٹے۔ آپ کا مقصد اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی تھا۔ آپ جانتے تھے کہ آپ کی یہ قربانی قیامت تک حق پرستوں کے لیے مشعل راہ بنے گی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں اور اہل خانہ کو بھی صبر اور ہمت کی تلقین فرمائی۔ علامہ ابن تیمیہ اور دیگر علماء اکرام نے بھی امام حسین کے اس قیام کو حق کی نصرت اور باطل کے خلاف ایک عظیم جد و جہد قرار دیا ہے۔ امام حسین نے دنیاوی اقتدار کی خواہش نہیں کی، بلکہ اسلامی اقتدار کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کا عزم کیا۔ تو یہیں سے کربلا کا اصل المیہ شروع ہوتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح عاشوراء کا دن قریب آیا اور کس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی قربانی اور اپنی شہادت کے لیے تیاری کی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔